بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام میں عورت کی کیا حیثیت ہے اور بالخصوص بیٹی کی کتنی اہمیت ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تھی، اس زمانے میں خطہ عرب میں بچیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد بیٹی کو کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ ناظرین اکرام، اس پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک دفعہ پھر زمانہ جاہلیت کے جاہلانہ تصورات کی جھلک ہمیں اپنے معاشرے میں کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ کہیں تو کسی خاتون کو اس لیے طلاق ہو جاتی ہے کہ بیٹی کیوں پیدا کی، کہیں شوہر دھمکی دیتا ہے اگر بیٹی ہوئی تو تجھے مار دوں گا، اور بیٹی پیدا ہو جائے تو بجائے شکر کے چہروں سے مایوسی ٹپک رہی ہوتی ہے۔ ایک خبر پچھلے دنوں ایسی بھی نظروں سے گزری جس نے زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کر دی۔ یہ خبر میاں والی کی ہے، جہاں ایک درندہ صفت شخص نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو 5 گولیاں مار کر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کریم نے بیٹے یا بیٹی کی تقسیم کے بارے میں سورہ شورى میں ارشاد فرمایا، آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ تعالی ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا انہیں ملا کر بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مذکورہ بالا آیت میں ہم اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے بیٹوں سے قبل بیٹیوں کا ذکر فرمایا، اور علماء نے اس سلسلے میں وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹوں پر بیٹیوں کے ذکر کو مقدم کرنے میں بیٹیوں کی اہمیت و فضیلت کو اجاگر کرنے اور ان کے ساتھ مشفقانہ رویہ اختیار کرنے کی تاکید مقصود ہے، کیونکہ ہر دور میں بہت سے والدین میں بیٹی کی پیدائش پر بوجھ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کی پیدائش پر اس حد تک نفرت انگیز طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا کہ وہ انہیں زندہ درگور کرنے سے بھی نہیں کتراتے تھے۔ لہٰذا اس آیت میں گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری نگاہوں میں یہ کم تر اور حقیر بچی میری نگاہوں میں بیٹے سے زیادہ مقدم ہے۔ اور کچھ لوگ جو بیٹی کی پیدائش پر رنجیدہ اور دکھی ہوتے ہیں، کیا انہوں نے یہ آیت نہیں پڑھی جس میں بیٹی کی پیدائش پر ناخوش ہونا کافروں کی صفت بتائی گئی ہے؟ چنانچہ سورہ نحل میں آتا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا منہ دن بھر کالا رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی۔ آیا اسے ذلت کے باوجود رکھ لے یا اسے مٹی میں دبا دے؟ سن لو، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو 4 حیثیتیں دی ہیں: ماں، بہن، بیوی اور بیٹی۔ اگر عورت ماں ہے تو فرمایا اس کے قدموں کے ساتھ تمہاری جنت وابستہ ہے۔ اگر عورت بہن یا بیٹی ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں یا بہنوں کی اچھی طرح پرورش کی، وہ شخص اور میں جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے میری یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر کسی کی ایک بہن یا بیٹی ہو؟ فرمایا وہ بھی میرے ساتھ اکٹھا ہوگا۔ مزید ایک مقام پر بیٹی کو جہنم سے آڑ قرار دیا،
اگر بات کریں عورت کی چوتھی حیثیت یعنی بیوی کی، تو سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے کر ایک دوسرے کا پردہ بنا دیا۔ اگر فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری دنیا مال و متاع ہے اور دنیا میں سب سے قیمتی دولت نیک بیوی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے متعلق ارشاد فرمایا بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو کیونکہ یہ بہت پیار کرنے والی اور قیمتی چیز ہیں۔ مزید غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیتے ہوئے بیٹی کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی قرار دیا اور فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ بیٹیاں بہت قابل احترام ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں ملتا ہے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی، ان کی چال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے مشابہت رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے اور اپنی جگہ پر اپنی شہزادی کو بٹھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سیدہ خاتون جنت سے اس طرح محبت سے پیش آنا تعلیم امت کے لیے بھی تھا کہ تمہیں اپنی بیٹیوں سے کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ دوستو، بیٹی اللہ کا انمول تحفہ ہے۔ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ بچی کی پیدائش کو منحوس نہ سمجھا جائے بلکہ اس پر شکر ادا کرتے ہوئے خوش ہونا چاہیے، اس کا اچھا اسلامی نام رکھا جائے، اس کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، عمدہ تعلیم سے آراستہ کیا جائے، گھریلو کام کاج کا خوگر بنایا جائے اور بیٹوں کو کبھی بھی بیٹیوں پر ترجیح نہ دی جائے، بلکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ چیز بانٹنے میں بیٹیوں سے ابتدا کیا کرو، یہ بہت نرم دل والی ہوتی ہیں۔ اسلام جو دین رحمت اور دین فطرت ہے، اس نے معاشرے کے اس پسے ہوئے طبقے کا اتنا خیال رکھا کہ بیٹیوں کا مقدر بدل دیا۔ تو جو لوگ خواتین کے حقوق کی آڑ میں اسلام پر اعتراض کرتے ہیں وہ در حقیقت اسلام کی تعلیمات سے آشنا ہی نہیں ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔